بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین و سامعین محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، اور پھر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا ہے، اور مسلمان کے گھر پیدا فرمانا یہ اللہ پاک ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ کریم رب کے جتنے بھی اس کے کرم کے شکرانے ادا کیے جائیں بہت کم ہے۔ تو سامعین محترم، آج آپ حضرات کو یہ پیغام دیں گے کہ انسان کو ہر وقت جو ہے وہ خاتمہ ایمان کی ٹینشن ہونی چاہیے۔ آج کا جو دور ہے بڑا پرفتن دور ہے۔ اس دور کے بارے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بادر الاعمال فتنہ، فرمایا لوگوں جلدی کرو اچھے عمل کر لو ان فتنوں کے برپا ہونے سے پہلے کقطع اللیل المظلم، فرمایا کہ جس طرح کے رات چھا جاتی ہے، جب رات چھاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ راستے میں کوئی چیز نقصان دہ تو نہیں پڑی، کوئی سانپ ہے، بچھو ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی بھی چیز نقصان دے جب انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا جب فتنے برپا ہو جائیں گے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ برباد ہو جائے گا، حتیٰ کہ نبی پاک فرماتے ہیں انسان صبح اٹھے گا مسلمان ہوگا اور معاذ اللہ کوئی ایسے عمل کرے گا شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام کو تو مسلمان ہوگا مگر وہ کوئی ایسا عمل کرے گا وہ صبح تک معاذ اللہ کافر ہو جائے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا ایسے زمانے میں لوگ چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ ڈالیں گے۔ تو سامعین محترم، آج جس دور میں ہم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے الفاظ سے جو ہے وہ بندہ کافر ہو سکتا ہے، کون سے الفاظ کلمہ کفر ہیں، اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو زبان ہے، زبان اس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدن اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زبان اللہ سے ہمارے بارے ڈرنا، اگر تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو بھٹک گئی تو تیری وجہ سے ہم بھی برباد ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ تو سامعین محترم، کافی کلمات ایسے ہیں کہ جن کلمات سے ہمارے زبان پر جو الفاظ ادا ہوتے ہیں ان الفاظ کی وجہ سے ہمارا معاذ اللہ ایمان جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ آپ کی جو سن وفات ہے وہ 1255 ہجری ہے، یعنی آج سے تقریباً 200 سال پہلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں ہوں یہ زمانہ بڑا پرفتن ہے، اس زمانے میں میں ڈیلی صبح اور شام تجدید ایمان کرتا ہوں اور ہر مہینے 2 بار میں تجدید نکاح کرتا ہوں۔ تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صبح بھی کلمہ پڑھتا ہوں، شام کو بھی کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کہیں ٹینشن لگی رہتی ہے کیونکہ ایسے زبان سے کلمات نہ نکل جائیں کہ جس سے میرا معاذ اللہ ایمان جو ہے وہ خارج ہو جائے۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ایک مرتبہ جسم پر جو ہے وہ بازو پر تھوڑا پھوڑا بن گیا، اس پھوڑے کو تقریباً 15 دن کے قریب جب وہ لگے تو آپ ظاہر ہے اس پھوڑے کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے آپ اس پہ مسح فرماتے تھے، تو آپ نے پھر 15 دن کی جو ہے وہ نمازیں دوبارہ لٹائی تھیں۔ آپ نے فرمایا تھا میرا وضو جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا تھا، تو حالانکہ مجبوری تھی، شریعت میں یہ مجبوری جائز تھی اور آپ کو پورا ثواب اللہ کی بارگاہ ملتا، لیکن پھر بھی فرماتے ہیں نہیں، مجھے ایک ڈاؤٹ سا رہتا تھا کہ میں نے کامل وضو کے ساتھ یعنی وضو کرتے ہوئے بازو کو دھوتا نہیں تھا، تو اب میں دوبارہ کامل وضو کر کے جو ہے وہ نماز پڑھوں گا۔ یہ اتنے بڑے تقوی کا پہاڑ ہو کر بھی وہ فرماتے تھے کہ میں، حالانکہ بہت بڑے فقیہ ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام ہیں آپ کی کتاب فتاوی شامی پڑھ کے مفتی بنتے ہیں، وہ اس وقت تک مفتی بنتے نہیں جب تک آپ کتاب نہ پڑھیں وہ۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ سا رہتا ہے، میں صبح الگ کلمہ پڑھتا ہوں، شام کو الگ کلمہ پڑھتا ہوں تاکہ میرا ایمان سلامت رہے اور میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی دولت لے کر جاؤں۔ تو میرے بھائیو، آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آج ہم وہ کون سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمیں خاتم ایمان کی ٹینشن نہیں ہے، اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس کو خاتمہ ایمان کی ٹینشن نہ ہو اس کا ایمان جو ہے وہ معاذ اللہ مرتے وقت شدید خطرے میں ہو سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کو، بلکہ ڈاکٹر کا کہنا ہے
बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर था। वो कहते हैं कि मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, डॉक्टर उसके पास पेशेंट जाने हैं, मरीज़ आते रहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं अक्सर बंदों की ज़ुबान से मैंने प्लाट मकान पैसा करते हुए मैंने उसको मौत जो है वो आते देखा है। कहते बहुत कम ऐसे होते हैं कि जिनको दुनिया से जाते हुए कलमा तैयबा नसीब होता है और वो कलमा तैयबा उनकी ज़ुबान पे जारी रहता है। तो इस हवाले से मेरे भाइयों, अगर हम भी अपनी आदत बनाएंगे कलमा तैयबा पढ़ने की, सुबह अलग शाम अलग, वैसे विर्द ज़ुबान पर जारी रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक बड़ा गयूर है, वो अपने महबूब के सदक़े, अपनी रहमत के सदक़े हमें इंशाअल्लाह मरते वक्त भी कलमा तैयबा नसीब फरमाएगा। अगर हमें जो है वो टेंशन ना हो तो फिर अल्लाह ना करे हमारा जो ख़ात्मा है, ख़ात्मे के वक्त हमें परेशानी का जो वो सामना हो सकता है। हमारे काफ़ी बुजुर्गान दीन जो हैं वो बड़े इस हवाले से इतना एक सेंसिटिव थे, इतना उन्हें टेंशन होती थी कि भी अगर मैं जैसे एक वली से पूछा गया हुजूर तबीयत कैसी है, वो अल्लाह वाले फरमाने लगे जी तबीयत उस दिन ठीक होगी जिस दिन मैं मरूंगा और मेरा खात्मा ईमान पे होगा। यानी कैसा अंदाज है। फरमाते हैं हाँ यार ठीक है, मुझे अल्लाह पाक ने से नवाजा है। फरमाया कि मुझे अभी फिर भी टेंशन होती है। और फिर आपको मालूम होना चाहिए जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा बंदा, आप फरमाते थे काश कि मैं जिंदा होता। और भी काफ़ी हमारे बुजुर्गान दीन ने इस हवाले से इतना कोई उन्होंने टेंशन ली है ख़ात्मा ईमान के हवाले से, आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे भाइयों, आप हज़रात से भी गुजारिश है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाए और हम सब को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़िक्र आखरत करने की तौफीक अता फरमाए। और हम जितना ज़्यादा अपने आखरत की फ़िक्र करेंगे, कलमा तैयबा की फ़िक्र करेंगे, इंशाअल्लाह ताला उतना हमारे लिए अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमाए और हर किस्म के फ़ितने से, हर किस्म की परेशानियों से निजात अता फरमाए। वमा अलैना